آپ سوال جواب ایک اور بڑی یہاں پر میں خاص بات کروں گی سر، آپ جو ہے وہ بہترین کلینیشین بھی کہلاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہترین میگزیلو فیشل سرجن بھی کہلاتے ہیں، اور ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ ہیلر بھی ہیں. تو یہ ہیلنگ کا تعلق ڈینٹسٹری سے یا پروفیسری سے کیسے ہے، اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے، اس کے بارے میں ہمیں ایک ڈیٹیل میں ہم آپ سے پوچھیں گے. دیکھیے صدر، سب سے پہلی بات بتاؤں کہ جو پرائم ہیلر ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور شفا من جانب اللہ کے پاس سے ہوتی ہے. ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں جس مریض پہ کام کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیری امانت ہے اور ہیل آپ نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہیل کرنے کی. ہاں، ہم گائیڈ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اس کو میں ایسے سم اپ کروں گا کہ ہماری ایک ٹیم ہے، میں ڈاکٹر آصف احمد، ہم نے ایک ادارہ کی فارمیشن میں ہیں اور اس کا نام ہے ایمان، اور ایمان اسٹینڈس فار IIMAN. اس کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹڈ میڈیسن اینڈ اپلائڈ نیوٹریشن. اب آپ دیکھیے نام میں چیزیں پنہا ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انٹیگریٹ ٹو سائنسز، کیونکہ میں بات کروں گا صرف سائنٹیفک بیسس کے اوپر کہ جو کنونشنل میڈیسن ہے اس کو ہم املگمیٹ کر رہے ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ساتھ. علاج جو پیشنٹ کا ہوتا ہے وہ صرف گولی سے نہیں ہوتا. اگر گولی سے علاج کریں گے تو پھر ہم جو بڑے ہو رہے ہیں غذا کھا کے، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، اس کا عروج ختم ہو جائے گا. سو ہیلنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے باڈی کے حصے کتنے. مطلب ہم 4 چیزوں پہ ہماری جو کانفیگریشن ہے کہ ہماری فزیکل باڈی ہے جو دکھتی ہے آپ کو، ہماری انٹلیکچوئل باڈی ہے جو ہم سوچتے ہیں، جو اپنے خیال پہ سوچتے ہیں. تیسرا ہماری بایو کیمیکل باڈی ہے جو ہماری باڈی میں کیمسٹری رن کر رہی ہے. اور چوتھا ہماری اسپرچل باڈی. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ہم زیادہ تر محنت، زیادہ تر بلیچنگ فزیکل باڈی بھی کرتے ہیں. جو ہماری فزیکل باڈی ہے وہ ایک ڈسپلے اسکرین ہے، وہ ایک فرنٹ اسکرین ہے جو عیاں کر رہی ہے، ڈسپلے کر رہی ہے ہماری اندر کی انرجی کو، ہماری اسپرچل پاور کو، ہماری سوچوں کو. ہم جو عمل کرتے ہیں، میں کوئی عمل کر رہا ہوں تو وہ عمل آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن اس عمل کا جو ڈیٹا ہے، جو اس عمل کی ڈرائیو ہے، اس کے کمانڈ کہیں اور سے آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے خیال، میری سوچ میں جو فائلیں پڑی ہیں وہاں سے ٹریگر ہو رہی ہے. مجھے کوئی غلط کام کرنا ہے یا اچھا کام کرنا ہے تو وہ خیال پہلے آئے گا، اس خیال کو میں سوچوں میں ملاؤں گا اور پھر عمل کروں گا. سو اس لیے جب کوئی مریض آتا ہے آپ کے پاس اور مریض کے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیے یہ تو آپ کو وہ دکھا رہا ہے بیماری ہو گئی ہے، لیکن بیماری کہیں اور ہوتی ہے. اس کو تھوڑی سی اگر میں کوشش کروں ایک سائنس کے زاویے کو ایکسپریس کرنے کے لیے، کہ جیسے ہی ہماری سوچوں کا ہیلی کاپٹر دماغ پہ بیٹھتا ہے، آئی ریپیٹ، ہماری سوچیں، ہمارے دماغ پہ ایک ہیلی پیڈ ہے جس کو بولتے ہیں لمبک سسٹم. جب سوچوں کا ہیلی کاپٹر وہاں لینڈ کرتا ہے تو لینڈ کرتے ہی جو دھواں دار دوڑ لگتی ہے کیمیکلز کی باڈی میں، بیماری وہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو آپ عام اصطلاح میں اسٹریس بولتے ہیں، فکر بولتے ہیں. بالکل آنا شروع ہوتی ہے. سوچ آ گئی، اب جو چیز آپ کو ڈسپلے ہو رہی ہے وہ آپ کی باڈی میں ہو رہی ہے. تو اگر ہم مریض کو یہ بول دیں کہ میڈم اور سر یہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ آپ کی سمٹم ہے، اس کا علاج ہم کرتے ہیں دوائی سے یا سرجری سے، وٹ از دی کنونشنل میڈیسن. بٹ دین اگر ہم یہ گفتگو کریں کہ اس کی وجہ کہاں سے ہو رہی، آپ مجھے بتائیے اس وقت کہ پین بہت کامن اصطلاح ہے. جی میں میکسیلوفیشل سرجن ہوں اور اورل پین اور فیشل پین کا علاج کرتا ہوں. کتنے علاج پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پین ہے، یہاں پین ہے اور یہاں پین ہے.
جب اس کو آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ ایکچوئل پین وہاں نہیں ہے، ایکچوئل پین آپ کے لائف سٹائل میں. کیونکہ 4 چیزیں ایسی ہیں آئی ریپیٹ جو بیماری لے کے آتی ہیں. نمبر 1 آپ کا تھاٹ پروسیس. میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس کو لکھ لیں، ریکارڈ کر لیں. آپ کا تھاٹ پروسیس اگر ان ہیلدی ہوگا، اگر ہیلدی نہیں ہوگا، اگر تیزابی ہوگا، ایسیڈک ہوگا تو بیماری لے کے آئے گی. نمبر 2 آپ کی غذا. جب آپ کی غذا جو ہے وہ غذا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی. ہم وہ غذا کھا رہے ہیں جو کہ جینیٹیکلی انجینئر کی گئی ہے، جس کو اڈلٹریشن کے تھرو گزارا گیا ہے، جس کے ساتھ پروسیسنگ کی گئی ہے. ہماری باڈی میں وہ انزائم نہیں ہیں، وہ ہارمونز نہیں ہیں جو ان کو ڈائجسٹ کریں تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. نمبر 3 بہت امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، وہ ہے نیند. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب نیند کا کیا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور سائنس نے ثابت کیا ہے کہ رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جاگنے کے لیے اور کام کے لیے بنائی ہے. اب ہو ہی رہا ہے کہ پیشنٹ رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا بنائے ہوئے قانون کو جب آپ چھیڑیں گے تو صحت آئے گی کہ بیماری آئے گی کہ وبا آئے گی؟ بہترین بات. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ رات 9-10 بجے سے لے کے اور 10-11 تک آپ کا برین 2 امپورٹنٹ ہارمون نکالتا ہے، میلاٹونن اینڈ ڈوپامین. یہ 2 وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ دی ہیں. سو میں ہاتھ جوڑ کے قوم سے کرتا ہوں کہ رات سو جاؤ، جلدی سو جاؤ. اگر آپ سوئیں گے تو اللہ کی طرف سے شفا آئے گی. آپ کی باڈی کی ہیلنگ جب ہوگی جب آپ باڈی کو ریسٹ دیں گے. اور اگر آپ جاگیں گے تو پھر زہر آئے گا، اور وہ زہر چاہے وہ ایڈرینلین کی شکل میں ہو، کورٹیسول کی شکل میں ہو یا اور کیمیکل کی شکل میں ہو، وہ بیماری لے کے آئیں گے. اور صبح جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کا کتنا حسین نظام ہے. وہ کہتا ہے کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے اٹھ جاؤ. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی اٹھ جاؤ، اور باڈی کورٹیسول نکالتا ہے. 4-5 بجے ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں مریض بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ نے اٹھنا ہوتا ہے، آپ سو رہے ہوتے ہیں تو باڈی پہ اٹیک ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا ہم نے الٹا کر دیا ہے. اب ایک صاحب آئے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب رمضان کے بعد کچھ سسٹم ایسا بنا ہے کہ ہم 5 بجے سوتے ہیں، اس کے بعد منہ میں چھالے بھی ہو رہے ہیں، درد بھی ہو رہا ہے، تو اب آپ کیا دوائی دیں گے؟ ان کو مرہم دیں گے، ان کو گولی دیں گے. اور چوتھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں صدق، جو میں 4 چیز یہاں پہ کہہ رہا تھا، پہلا میں نے کہا انہیلدی تھاٹس، دوسرا پروسیس فوڈ، تیسرا امپراپر سلیپ، اور چوتھا اس وقت ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے یکجا ہونے کی. ہماری آپس کے انٹرپرسنل ریلیشنز، ہم صلہ رحمی پہ اترتے نہیں، ہم لوگوں کو برداشت نہیں کرتے، ہمارے میں صبر نہیں. جب ہم غصے میں جائیں گے، بے صبر ہوں گے تو ہمارے اندر تیزاب بنے گا، اور یہ تیزاب صرف بیماری لے کے آئے گا اور شفا لے کے نہیں آئے گا. سو ان 4 چیزوں پہ عمل کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہیلنگ، آپ دیکھیے اس کو ملائیے ڈینٹسٹری پہ بیماریوں سے، کووڈ سے. ہماری ہر چینل پہ ایک بات ہو رہی ہے، قوت مدافعت. آج صبح میں دیکھ رہا تھا تمام مارننگ شوز کے اوپر ہر اینکر بات کر رہی ہے امیونٹی پہ. میرا سوال ہے، کیا ان کو پتہ ہے کہ آپ گوگل کریں امیونٹی ہے کیا؟ امیونٹی آپ کی باڈی کی وہ کیپیسٹی ہے جو فائٹ کرتی ہے. دیٹ مینس اللہ نے جو اینٹی باڈی دی ہے وہ فائٹ کرتی ہے اس بیماری سے، اس الرجن سے، اس وائرس بیکٹیریا سے جو باہر سے آ رہے ہیں. اگر آپ کی امیونٹی کے بار بڑھنا شروع ہو جائیں تو آپ کے چانسز آف انفیکشن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پریکٹیکلی دنیا میں ایسا کوئی ہسپتال نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے جو تمام بیماریوں کا علاج کر سکیں. سو پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن کا مطلب یہ ہے اپنی امیونٹی کو بڑھائیے. تو ہم اپنے ادارے ایمان کے توسط سے کوشش کر رہے ہیں، ورک شاپ کرتے ہیں، کانفرنس ارینج کرتے ہیں
کہ ماس پبلک کو بتائیں ہاؤ ٹو امپروو یور امیونٹی اینڈ ہاؤ ٹو ایڈریس. مطلب اگر آپ کی بچہ بھی اگر شور مچا رہا ہے اور آپ کی بات نہیں سن رہا, اگر آپ میرے پروگرام پہ جائیے آن انٹیلیجنٹ ہیلنگ پہ, تو ہم نے بیان کیا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچہ ہماری بات نہیں سن رہا. تو یہ تو کوئی میجک نہیں کہ ڈاکٹر نے چھڑی گھمائی اور جائیے میڈم آپ کا بچہ آج سے آپ کو قابو میں ہوگا. دس از اے کیسکیٹ آف ٹریننگ. ہمیں اس کو ماحول دینا ہوگا, ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر. تو ہم بقائی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز مینٹورز بنیں, رول ماڈل بنیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ بیکم اے رول ماڈل. دیکھیے آپ کا بچہ ایک امت کو جنریٹ کر رہا ہے, آپ کا بالکل اسٹوڈنٹ ایک نیشن ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو آپ کی ذمہ داری ایک بچے کی نہیں ہے, پوری امت پوری نیشن کی ہے. بہت بہت زبردست بات کی ہے, اور ہمارے پاس بہت سارے کامنٹس ہیں. ڈاکٹر نواز شیخ کہہ رہے ہیں گڈ ٹاک اینڈ کمپریہنسو ڈسکشن. رضیہ بہت جنید بھی شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں اور بہت پسند کر رہی ہیں پروگرام کو. اور اس کے علاوہ شبی سلمان ہیں, شیف نفیسہ ہیں, عائدہ نسیم ہیں, فوزیہ شاہد ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے پروگرام کو بہت بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. یقیناً آپ کے اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کے کولیگس بھی ہیں. ڈاکٹر نعمان شیخ بھی ساتھ ہیں اور وہ پورا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں وہ بہت آپ کے شکریہ, پروگرام کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا یہ جی جی یہ سر. کوشش کا یہ ہے کہ اگر ایک یا دو کو بھی فائدہ ہو جائے, ہم سمجھتے ہیں صدف آپ کی محنت تو ہے وہ ٹھکان لگ جائے گی. بالکل بالکل, اور یہی میری کوشش ہے کہ اس طرح سے لوگ آئیں اور بتائیں. سر بڑا ایک اہم سوال کروں گی ہیلنگ کے اوپر, جیسے آپ کرتے ہیں ڈپریشن. اس وقت کووڈ-19 میں ہر بندے کو اگر چھینک بھی آ جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے کرونا ہو گیا. یہ میرا حال بھی پچھلے 2 دن سے چل رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے. سارا دن میں اسی ٹینشن میں رہی ہوں کہ میرے سر میں درد ہے اور شاید مجھے بھی کرونا ہو چکا ہے. اور بعد میں میری میٹ نے مجھے بتایا کہ آج آپ نے چائے نہیں پی ہے تو اس وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے. تو میری طرح بہت سارے لوگ ہیں جو وہم کا بہت زیادہ شکار ہے, اور اس وقت ڈپریشن بہت ہے, میڈیا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈپریشن ہے. اس کے اوپر بھی اگر تھوڑی سی آپ ہم بات کریں, اس کے اوپر بالکل بھی صحیح ہے, ڈسکس کریں. بالکل صحیح ہے. بہت امپورٹنٹ اور اچھا سوال, اور میں کوشش کروں گا کہ اس سمندر کو کوزے بند کر دوں. دیکھیے جب آپ کسی انفارمیشن کو اپنی باڈی میں انٹر ہونے دیتے ہیں, چاہے وہ میڈیا سے ہو, کسی شخص سے ہو, ریڈیو سے ہو, فون سے ہو, واٹس ایپ سے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الاؤ کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو اپنی باڈی پہ اثر انداز کے لیے. اور سمجھے ہدف میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ریاکٹ کرتی ہے صرف اس انفارمیشن کو جو آپ الاؤ کریں. مثال کے طور پہ آپ ابھی غصہ کریں تو میں خوفزدہ ہو جاؤں, آپ مسکرا کے بات کریں میں اچھا فیل کروں گا, ہے نا. آپ حیران ہو جائیں, میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت آپ سے منسلک ہوں. اس ہمارے ساتھ اگر موجود ہم ہیں جی, اپنا تھوڑی سی ریموٹ بات. جی اگر ہم جی صدف اگر ہم سر اپنا آپ ریموٹ کی پکچر نہیں آ رہی. سر 1 منٹ, آپ کی پکچر نہیں آ رہی, کیا کوئی ایشو ہوا ہے؟ آپ کی پکچر غائب ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ان کی پکچر غائب ہو گئی ہے, اور بڑی ہمیں اس وقت بہترین وہ بات بتا رہے ہیں ڈپریشن کے اوپر, اور سارے جو ویورز ہیں وہ اس وقت ضرور سننا چاہیں گے. اور ڈاکٹر کاشف کوئی ایشو آیا ہے, آپ کی ویڈیو جو ہے, یا تو آپ ہمیں دوبارہ سے کنیکٹ کریں. میں کرتا ہوں, بس آئی کم بیک ٹو ٹھیک یو. ہے یس ٹھیک یس. ہے, اوکے. جی ڈاکٹر کاشف اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بقائی ڈینٹل کالج کے جو ہے وہ پرنسپل بھی ہیں. اس کے علاوہ بہترین میگزیلو فیشل سرجن بھی کہلاتے ہیں. ان کا اپنا ویب پیج بھی ہے, ویب سائٹ بھی ہے, اور فیس بک پہ ان کا پیج بھی ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جی جی ہاں, آپ بیک بالکل بہت سے بہت معذرت جی چاہتا ہوں. نہیں اٹس اوکے. میں بات کر رہا تھا کہ انفارمیشن آپ نے نا دا میجک ورڈ ہے صدف, آپ نے اپنا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اگر میں کسی کو الاؤ کروں گا, انفارمیشن کو الاؤ کروں گا, تو ہی وہ میرے برین میں باڈی میں جائے گی. تو اس کا یہ ہوا کہ ہماری طاقت, ہماری ہیلتھ, ہماری ہیلنگ ہمارے ہاتھ میں. ہم نے یہ لوگوں کے حوالے کر دیے تھرو بیڈ میڈیا, تھرو بیڈ نالج, تھرو بیڈ انفارمیشن, تھرو بیڈ کمیونیکیشن. تو اس کو اپنے پاس رکھیے. پوائنٹ نمبر 1.
पॉइंट नंबर 2 कि इस वक्त खौफ आ गया. जब हम खौफ में मुब्तला होते हैं, सो लेट मी टेल यू कि साइंटिफिकली हमारी बॉडी का एक प्रोसेसर है जो फाइट करता है, लड़ने पे हमें हेल्प करता है. जब हम खौफ में आते हैं तो वो बंद हो जाता है, हम उसको पैक कर देते हैं. सो ये तमाम मेरी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोसेसर को वाइब्रेंट एनर्जी के साथ ऑन रखें, तो आपने खौफ नहीं खाना, आपने अवेयरनेस और इल्म हासिल करना है जिस चीज़ से खौफ खा रहे हैं कैसे. देखिए, हमें खौफ क्यों आता है? जब हमें इल्म नहीं आता. इस चीज़ का इल्म हो जाए तो खौफ नहीं होता. मुझे पता लग जाए कि बाहर आवाज़ क्यों आई है, क्या टायर फटा है या बम फटा है, तो अगर मुझे पता ही नहीं है तो क्या है, हो सकता है टायर फटा हुआ मैं बम समझ रहा हूँ. तो मैंने इल्म हासिल कर लिया, इस बात की तालीम ले ली कि बाहर हाँ भाई खैर आफियत है, तो मैंने जाना. तो आप जानिए. तो खौफ इसलिए होता है कि लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन और खौफ का इंजन ऑन होता है, और जैसे ही खौफ होता है आपकी हीलिंग बंद, आपकी रिपेयर बंद, आपकी इम्यूनिटी डाउन. आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, अब आप फाइट नहीं कर सकते. आपका हाजमा खराब हो रहा है, गला खुश्क हो रहा है, जुकाम के जरासीम आ रहे हैं, खांसी हो रही है, इवन ये कि बुखार आना शुरू हो जाए. अब ये जो कोरोना कोविड-19 जो अटैक कर रहा है, आप देखें WHO ने भी बोला है कि अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें. इवन आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं, अच्छे मीडिया एंकर्स कह रहे हैं, अच्छे आलिम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी कैसे करें. वापस इन 4 चीज़ों पर आ रहा हूँ. हज़रत मैंने कहा था कि अपनी सोच में खौफ निकालिए. देखिए, हर चीज़ अल्लाह की अमानत है. हम अपनी जब सोच में अल्लाह को शामिल करेंगे तो अल्लाह को इस चीज़ को हवाले कर दे, लेट हिम हैंडल. लेकिन ऊँट को बांधना हमारी जिम्मेदारी है. ठीक है, ये मिसाल सुनिए आपने, पहले ऊँट को बांधो फिर दुआ करो. सो आप ऊँट को बांधिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और खौफ न कीजिए, क्योंकि चॉइस योर्स. आप खौफ कर लीजिए, प्रोसेसर ने बंद होना है. अल्लाह ने हमारे हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर रखा है, आपको मैंने नहीं बनाया, उस खालिक ने बनाया है. तो खौफ में ये केमिकल जनरेट करता है. दूसरा, आपकी हीलिंग के लिए वो अज्जा, वो कंपोनेंट जो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं. जैसे मैंने दूसरी बात की, आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट. आपके मेलाटोनिन एंड डोपामिन जो निकल रहा है वो आपको चाहिए. अगर आप थकावट सोचें, आपने एक हफ्ता नींद पूरी नहीं हो, आप थक गई हो, उसके बाद छींके भी आती हैं, बुखार भी होता है ना सर. तो इसके लिए अगर आप क्या आप नींद पूरी नहीं करेंगी तो आप नींद पूरी करेंगी. तीसरा, मेरे दिल से करीब टॉपिक, मेरे स्टूडेंट को पता है, मेरे फैकल्टी को पता है, प्लीज़ 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 अपनी ग़िज़ा को ऑर्गेनिक बनाइए, अपनी ग़िज़ा को हेल्दी बनाइए, अपनी ग़िज़ा पे ध्यान दीजिए. हम सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं इस वक्त, हम वो ग़िज़ा खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए. आप देखिए, अमेरिका में, यूरोप में, इवन पाकिस्तान में यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. देखा होगा ना आपने, वो यंगस्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं विद दिस कोरोना. देयर इम्यूनिटी इज गॉन बिलो द बेल्ट, देयर इम्यूनिटी हैज गॉन टू द लेवल कि उम्र तो यंग है लेकिन ताकत नहीं है. वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज करें, डिसिप्लिन करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे खाएं. वो खाने पे हम इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम करेंगे. ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन. श्योर. मैं चाहता हूँ कि ग़िज़ा और नींद पे लोग ध्यान दें. और ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं कि हमारी बॉडी आप में बड़े हुए हैं अच्छी ग़िज़ा खा के. जिन घरानों में अच्छी ग़िज़ाएँ खा जाती हैं वहाँ पर लोग जवान रहते हैं. आप देखें, दे क्रॉस 70+, 80+, 90+. क्यों? मैं एक स्टडी पढ़ा था कि ऊपर हुंजा के पास जो एक वादी है, वहाँ पर लोगों की उम्रें बहुत बड़ी होती हैं. तो लोगों ने स्टडी किया कि ऐसी क्या चीज़ है. दे डोंट ईट एनीथिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड, दे ईट एवरीथिंग ऑर्गेनिक, दे हैव अ गुड लाइफस्टाइल. सो ये स्टडी करवाई थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने. जब उसको कैंसर हुआ था, उसने लोगों को भेजा दुनिया भर में कि फाइंड आउट दुनिया का कौन सा खित्ता है जहाँ लोग लंबा जिंदा रहते हैं. तो लकीली दैट प्लेस इज विद इन द ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ पाकिस्तान. Okay, that's great.
یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا, موسٹلی کہا جاتا ہے, تو وہاں کی جو ایک انوائرمنٹ ہے, وہاں کا فوڈ جو ہے وہ شہر کے فوڈ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور یہی ریزن ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. بالکل بے شک. بہترین بات. بالکل. بہت اچھا ہمارا ڈسکشن رہا ہے ڈاکٹر کاشف اکرام سے, اور بلکہ ڈاکٹر صاحب میں تو چاہوں گی کہ آپ منتھ میں ایک دفعہ آ کے ضرور سیشن دیں ہمارے چینل پہ آ کے, تاکہ لوگ اویئر ہوں. اور بہترین آج ڈسکشن ہوا, بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے تھرو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے. اور جاتے جاتے ہم آپ سے سوال کریں گے سیوز ٹی وی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور ہمارے ویورز کو کیا میسج دیں گے؟ میں نے جب آئی اسٹارٹ لسننگ اینڈ ریسرچنگ یور ٹیلیویژن, میں نے دیکھا آپ تو ماشاء اللہ بہت سارا کام کر رہی ہیں صدف, اینڈ مے گاڈ بلیس یو اینڈ گیو یو مور اسٹرینتھ. کیونکہ دیکھیے میڈیا اس وقت ٹول ہے دنیا میں. جس شخص نے میڈیا کو صحیح استعمال کیا, آن لائن ٹیچنگ, آن لائن ایجوکیشن, آن لائن اویئرنیس, میڈیا, یہ سب آن لائن ہے. اب دنیا انٹرنیٹ پر زندہ ہو رہی ہے, تو جس نے اس کا صحیح استعمال کیا اس نے حق ادا کر دیا اپنی اسٹرینتھ کا. سو مائی ویل وشز فار سیوز ٹی وی. کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ یور ٹیم اینڈ یور ایفرٹ, کہ ماشاء اللہ یو ڈوئنگ گریٹ جاب. اور میسج میرے ویور کا یہ ہے کہ پلیز ویورز, یو بلانگ ٹو دا مدر لینڈ پاکستان. پاکستان کا خیال آپ نے رکھنا ہے, اور کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے قانون کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ہے نا. سو وقت پہ سوئیے, اچھی غذا استعمال کیجیے, اور اپنی زندگی میں اللہ کی ایکویشن کو ایڈ کر لیجیے. آپ کا بہت شکریہ صدر. بہت بہت خوب, بہت شکریہ. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً ہمارا آج کا سیشن بہت ہی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. بہت سارے لائکس, بہت سارے کامنٹس چاہیے, اور اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ آج کی ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا جائے, کیونکہ اس کے اندر ایسی باتیں ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے جو کہ آج ڈاکٹر کاشف اکرام نے ہمیں باتیں بتائی ہیں. یقیناً اگر آپ اس پہ عمل کریں گے, اس کو سنیں گے, اس پہ غور کریں گے, تو یہ ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو آج میری ریکویسٹ ہے, اس سے پہلے شاید میں نے یہ ریکویسٹ نہیں کی ہے, لیکن آج میں ریکویسٹ کروں گی کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور خاص طور پہ جو انہوں نے ٹیلی ڈینٹسٹری کے بارے میں بتایا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ کورونا آگاہی ایک پروگرام ہے جو بقائی ڈینٹل کالج کی طرف سے ہے, اور اس کی ویب سائٹ بھی ہے, اس کا پیج بھی ہے, اس کا گروپ بھی ہے, جو بھی. تو آپ لوگ اس کو دیکھیں. جو آپ کو ڈینٹل ایشوز ہے, بجائے یہ کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, آپ لوگ ٹیلی فون کال کر کے جو ہے اپنے مسائل کو پوچھ سکتے ہیں, مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف اکرام آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ کو ہم پھر دعوت دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.